اگلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے. خان صاحب کے بڑے امپورٹنٹ دو کیسز ہیں. توشہ خانہ یہ جو ہے سائفر کیس ہے اور عدت میں نکاح کیس. سائفر کا کروڈ ہو رہا ہے, عدت والے کا فیصلہ آنے والا ہے. عدت والے کا فیصلہ بھی غالب امکان یہ کہ خان صاحب کے حق میں آ جائے گا, اور جو دوسرا ہے سائفر والا 28 کو کنکلوڈ ہوگا. ممکن ہے فیصلہ محفوظ بھی ہوتا ہے, ہفتے کے اندر شاید وہ بھی آ جائے گا. لیکن اصل جو سوال ہے یہاں پہ, بھری تو شاید خان صاحب دونوں کیسز میں ہو جائیں گے, باہر آنا وہ مین معاملہ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا میں کل بیان سن رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال خان صاحب باہر نہیں آ رہے. ہم رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کا یقین کر لیں اور کرنا پڑے گا, بیٹھ جائیں. کیوں کرنا پڑے گا؟ یہ پڑے گا, ریاست کی پالیسی ہے. یہ کیا چکر ہے؟ اگر ریاست کرمنلائز ہو گئی ہے تو پھر اس کی پالیسی کو کیا اوبے کرنا چاہیے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خان صاحب ان مقدمات میں بری ہو رہے ہیں, وہ تو ہونا ہی ہونا تھا مقدمات. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مقدمات قائم کیوں کیے گئے, فراڈولنٹ مقدمات قائم کیے گئے, کیوں کیے گئے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں باہر نہیں آتے, اور دوسری طرف بیٹھ کے کہتے ہیں جی آئیے میں آپ کے پاس آنے کو تیار ہوں. اور یہی جس دن یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں رات کو اٹیک کر دیتے ہیں پی ٹی آئی کے ہیڈ آفس کے اوپر. اسے ایک دن پہلے بھی اٹیک کیا جبکہ یونائٹڈ نیشنز کا ڈیلیگیشن وہاں بیٹھا ہوا تھا. وہ آپ کی موومنٹ کی تعریف کر رہے ہیں کہ موومنٹ آپ کی آپ نے ٹھیک چلائی ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں ضد کی وجہ سے باہر نہیں آئیں گے. خان صاحب ان کی تعریف یا کرٹیسزم میٹر نہیں کرتا. یہ لوگ جو ہیں یہ ٹاؤٹس ہیں, یہ سب ٹاؤٹس اکٹھے ہوئے ہیں. ٹاؤٹس کا گروہ ہے جو اس وقت ملک پر قابض ہے, ان کو نکالنا ہے. یہ آپ صرف سیاسی لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ہمارا مشن ہے. سیاسی لوگوں کی بات کر رہے ہیں. آئین اور جمہور کو بحال کرنا ہے, یہ ہمارا مشن ہے. صحیح, اور کچھ نہیں ہے. اس ملک کو بچانا ہے ان ٹاؤٹ سے. تو وہ جو میرا سوال تھا کہ خان صاحب باہر آ سکیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے, بہت جلدی آئیں گے, آپ دیکھیں گے آئیں گے. رانا صاحب جیسے بندوں کے اوپر تیاریاں ہو رہی ہیں, وہاں تو تیاریاں نہیں صرف رانا ثناء اللہ کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے سر. وہ ایک تو وزیر اعظم کے مشیر ہے سیاسی امور کے لیے, دوسرا وہ یہ نہیں, اٹس ناٹ رانا ثناء اللہ, اٹس گورنمنٹ ہو از اسپیکنگ. اور دوسرا گورنمنٹ کی کوئی کانسٹیٹیوشنل حیثیت ہی نہیں ہے, اس گورنمنٹ کی کوئی لیگل بیسس ہی نہیں ہے. بیٹھے ہوئے ایک جو گورنمنٹ جو کہ ایک فراڈ الیکشن مانے نہ مانے, لیکن آج وہ گورنمنٹ کے طور پہ بیٹھے ہوئے, نہیں مانتے. انٹرنیشنلی انہیں دنیا مان رہی ہے, ایکنالج کر رہی ہے, وہ وزٹس کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ہر جگہ ان کے سسٹم چل رہا ہے. ہم نہیں مانتے کسی فراڈ حکومت کو, ہم نہیں مانتے, نہیں مانیں گے. لیکن معاملہ یہ کہ وہ بیٹھے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس میں تمام اختیارات کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تمام اقتدار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا ماننا نہ ماننا ڈمیز ہیں, وہ ان کے لیے شاید میٹر نہیں کرے گا اتنا زیادہ. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اب تو پنجاب میں بھی کارروائی کی تیاری ہو رہی ہے. کل آپ نے سنی ہوگی خبر کہ پنجاب کابینہ نے خان صاحب کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 11 مرتبہ خان صاحب نے کوئی یہ جو قومی سلامتی کے خلاف جو ہے وہ بیانات دیے, خطوط لکھے گارڈین میں, اور باقی انہوں نے کہا آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو پروموٹ کریں rather than talk of constitution, democracy وہ تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے کیس کا پروموٹ کرتے ہیں. وہ ایک جو فراڈ اور میں پروموٹ نہیں کر رہا, I'm not promoting, یہ پنجاب گورنمنٹ کا میں آپ کو فیصلہ بتا رہا ہوں, ان کی پالیسی بتا رہا ہوں. آپ کے لیڈر کے بارے میں جیل میں رکھیں گے بھائی, we will do what we need to do. کیسے کریں گے؟ یہ جو 9 مہینے سے رکھا ہے ٹھیک ہے نا, ہم لگے ہوئے ہیں, ہم اپنی سٹرگل جاری رکھیں گے, ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. That should be enough for you. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, یہ آپ کا کارکن بھی جاننا چاہے گا کہ سٹرگل کے ذریعے کیسے باہر آئیں گے. کارکن کو چھوڑ دیں ہمارے اوپر, ہم پتہ ہے وہ کارکن کیا چاہتا ہے, کیسے باہر آئیں گے. ہم چاہتے ہیں قانون اور آئین کے تقاضوں کے مطابق وہ باہر آئیں گے. جیسے یہ 4 مقدمے بسٹ ہوئے ہیں, آئندہ 4 بھی بسٹ ہو جائیں گے. کیا گارنٹی ہے نیا نہ بن جائے؟ نیا مقدمہ بنا رہے ہیں, بنا لیں. چور اور ڈاکو سے اور کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس نے ایک اور فراڈولنٹ قسم کا مقدمہ بنا دینا؟ اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ Do you expect any decency from them? Do you expect any subservience to constitution or rule of law from them? No, we don't. اچھا, وہ خطوط وغیرہ جو تھے وہ چونکہ آپ نے ڈرافٹ کیے تھے, تو وہ خطوط کو بھی لے کے وہ کہہ رہے ہیں بھائی قومی سلامتی کے خلاف یہ ساری باتیں ہوئی ہیں خان صاحب نے جو کی. دے نا ان کو, میں تو کہتا ہوں I don't want to waste my time discussing them. Let them do what they want to do. We'll do what we have to do. اچھا, کرنے دیں انہیں. What you have to do وہ کیا ہے؟ جو ہم آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق کام کرتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے. اس کے بعد پیسفل ایجیٹیشن کا ہمارے پاس آپشن ہے, ہم وہ بھی ایکسرسائز کریں گے. بات کئی دفعہ میں آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں. ایجیٹیشن والا معاملہ تو فی الحال ذرا آپ جلسے نہیں کر پا رہے, وہ بڑا مسئلہ آپ کے لیے بنا ہوا ہے. مجھے اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, چند دنوں میں کیا ہوتا ہے, اب دیکھیں گے. آپ کے خلاف بھی ایک آ گئی ہے پٹیشن توہین عدالت کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. Is it important to be discussed in prime time program? Let them do it. تو پھر کیا ڈسکس کریں آپ؟ جو آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کیا ڈسکس کریں آپ بتا دیں. توہین عدالت کی پٹیشن دی ہے, let the court act. We'll see it.
اگر آپ کو بلایا جاتا ہے تو کیا آپ وہاں جا کے ہماری لیگل ٹیم ڈیسائیڈ کرے گی کیا کرنا ہے. They are the ones who know who are going to handle the case. وہ آپ کا بیان کوٹ کر رہے ہیں جو آپ نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں دیا تھا. جب آئے گی, ہمیں آتی ہے, کال آئے گی, ہماری لیگل ٹیم ہینڈل کرے گی, اس کو بتائے گی کہ کیا کرنا ہے, ہم کر دیں گے. یہ جو چل رہی ہے اس وقت صورتحال جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے درمیان ایک جو لڑائی چل رہی ہے, تناؤ نظر آ رہا ہے. ذرا آپ نے بھی کافی بیانات دیے ہیں بھائی کہ نظر آ رہی ہے یہ چیز واقع ایگزسٹ کر رہی ہے جو کہ خطرناک ہے. آپ کے پارٹی چیئرمین نے تو یاد کہا ہے بھائی کہ سیز فائر کر لیں فی الحال. تو یہ لڑائی آپ کو کہاں جا کے منتج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اس کا رزلٹ کیا نکلتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کس انتہا پہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ یہ آئین اور قانون کی ریوائول میں ختم ہوگی جا کے. وہ نقطۂ انجام ہے. آئین اور قانون نے ریسٹور ہونا ہے اس ملک میں اگر اس ملک نے آگے جانا ہے.